بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر چھت پر بلیاں روئیں تو ان کے رونے سے عذاب آتا ہے یا وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر روتی ہیں، تو اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں کہ بلیوں کے رونے سے عذاب آتا ہے یا موت ہوتی ہے۔ آپ اکثر اپنے علاقے کے اندر ہزارہا مرتبہ ایسی آوازیں سنتے ہیں بلیوں کے رونے کی آواز کو، تو کوئی موت نہیں ہوتی، بس یہ ضعیف اعتقادی کی وجہ سے اور ایمان کی شدید کمزوری کی وجہ سے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے عذاب کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کی جائے کہ نماز قضا کرو تو اس کا یہ عذاب ہے، حرام کمائی کا یہ عذاب ہے، ماں باپ کی اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس پر یہ عذاب ہے، تو ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ بھئی تمہاری چھت پر بلیاں رو رہی ہیں تو اب تو گھر سے کوئی گیا، تو سر سے لے کے پاؤں تک ہم کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں کہ بلیاں ہماری چھت پہ رو رہی ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی مشکل آنے والی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، صرف اور صرف یہ بات ہے کہ ہم قرآن سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جو عذاب والی آیت ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ پیلا ہو جاتا تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اور اگر حضرت عمر فاروق کی زندگی کو آپ پڑھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے کوئی قرآن کی ایسی آیت کو پڑھا جاتا جس میں اللہ رب العزت کے عذاب کی بات ہوتی تو آپ ڈر جاتے، اور یہاں تک کہ آپ ایک دفعہ اونٹ پر تھے تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایسی آیت کو پڑھا گیا کہ جو عذاب والی تھی، اب اونٹ سے نیچے گرے، 1 مہینے تک آپ بیمار رہے اس کی وجہ سے۔ اور پھر آپ خود ارشاد فرماتے کہ جب مجھے جلال کے اندر دیکھو، حالانکہ ان کا جلال یہ جائز جلال ہوتا تھا، کوئی شریعت کے خلاف عمل کرتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر انہیں جلال آتا، تو آپ فرماتے جب مجھے جلال کے اندر دیکھو تو تم اللہ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیا کرو۔ تو جب ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہوتا، جلال کی بات ہوتی، تو ان کے سامنے قرآن کی عذاب والی آیت کو پڑھا جاتا تو ان کا وہ جلال ختم ہو جاتا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا اس کا کوئی ڈر نہیں، لیکن بلی اگر چھت پہ روتی ہے تو اس کا ہمیں ڈر ہے۔ تو یہ انتہائی شدید قسم کی ایمان کی کمزوری ہے، اور پھر ہم دقیانوس باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کالی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اب ہمارا کوئی کام جو ہے یہ بگڑے گا، خراب ہوگا۔ آنکھ پھڑکتی ہے تو جی ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ ہاتھ کے اندر کھجلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی اب پیسے آنے والے ہیں۔ چھت کے اوپر کوا بولتا ہے جی گھر کے اندر مہمان آنے والے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، وہ پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، آج بھی ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو بلی کے رونے سے کوئی عذاب نہیں آتا، شریعت کے اندر اس کی کوئی بات ایسی نہیں ملتی کہ بلی روئے تو عذاب آتا ہے، بلی جو ہے وہ روتی ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک تعلق کیسا ہے، ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، آپ کے موبائل کے اندر
جو ہے وہ 500 بندوں کے نمبر ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں علماء کے کتنے نمبر ہیں۔ ایسے لوگوں کے کتنے نمبر ہیں کہ جو آپ کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا جو نمبر ہوتا ہے کسی عالم دین کا نمبر ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر قرآن بس پڑھا ہے لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہمارے گھر کے اندر نہیں، اور موبائل کے اندر اگر ہمارے نمبروں کے اندر کسی عالم دین کا نمبر ہوتا ہے، کسی ایسے بندے کا نمبر جو ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو ہم اسے ویسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم اسے ویسے موبائل سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں وہ نصیحت کرے گا، اللہ کا ڈر سنائے گا، کوئی اچھی بات بتائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم حدیث پاک کو پڑھیں اور علماء کی مجلس کو اختیار کریں۔ جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو شرعی مسئلے ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ تو یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ بلیوں کے رونے سے گھر کے اندر عذاب آتا ہے، وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے بولتی ہیں، تو شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس بات کو آپ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔